बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबशर नदीम, डायरेक्टर प्रोग्राम रिपब्लिक पॉलिसी, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी ने पूरे पाकिस्तान में हल्का जाती सियासत का ज़िला की सतह पे जाके एक सर्वे करवाया था, जिसके जितने भी हल्के के कौमी असम्बली के हल्के थे और ज़िला के, उनका प्रोग्राम करके हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। और अगर आप सर्वे की मेथोडोलॉजी की तफसीलात में जाना चाहते हैं तो रिपब्लिक पॉलिसी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, रिपब्लिक पॉलिसी की वेबसाइट है और रिपब्लिक पॉलिसी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ये तफसीलात आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ रिपब्लिक पॉलिसी का ई मैगज़ीन है, ई न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन प्रिंट की फॉर्म में भी है। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंसी फ्राहम करता है सियासतदानों को भी, मुख्तलिफ रिसर्चेज़ हैं, मुख्तलिफ सर्वे हैं। और एक चीज़ जो बड़ी अहम है कि रिपब्लिक पॉलिसी का किसी भी सियासी, मजहबी या लसानी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं है, एक अनबाइस्ड और इम्पार्शियल थिंक टैंक है। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो हमने आपसे वादा किया था कि जो ही सियासी जमातें अपने पैनल फाइनल करेंगी तो हम उनको लेके जो रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे करवाया और जो हमारी कंसोलिडेटेड एवेलुएशन रिपोर्ट है उसको लेके हम अपना तज्ज़िया और अपनी आरा जो हमारी रिपोर्ट में हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। जो लोगों से हमने फ़ीडबैक लिया था, यूनियन काउंसिल की सतह पे जाके हमारी वॉलंटियर्स टीमों ने ये डाटा कलेक्ट किया था। तो ये नाज़रीन अक्टूबर-नवंबर 2023 में ये सर्वे कंडक्ट करवाया था रिपब्लिक पॉलिसी ने। नाज़रीन, इसी सिलसिले की कड़ी है ज़िला साहिवाल है। ज़िला साहिवाल की 3 कौमी असम्बली की सीटें हैं। अगर हम पहले हल्के की बात करें तो ये कौमी असम्बली का हल्का 141 है। नाज़रीन, 141 जो है ये डीलिमिटेशन और 2023 के मुताबिक इसका अगर हम हदूद अरबा या इसका जोग्राफिया की अगर हम बात करें तो इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साहिवाल है। फिर नाज़रीन, इसमें साहिवाल तहसील के चंद इलाके हैं जिसमें नूर शाह है, कादराबाद है और यूसुफ वाला है का कुछ इलाका इसमें शामिल है और चंद चकूक भी इसमें शामिल होते हैं, गांव देहात इसमें आ जाते हैं। नाज़रीन, अगर साहिवाल के हल्का 141 के 2018 के इलेक्शन के नताइज की हम बात करें तो यहाँ से सैयद इमरान अहमद शाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट थे। उन्होंने 1,20,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और वो ये सीट जीत गए थे। इस तरह अगर दूसरे उम्मीदवार की बात करें, दूसरे नंबर पे आने वाले की, तो चौधरी नोरेज़ शकूर खान थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। उन्होंने 86,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। नाज़रीन, चौधरी नोरेज़ शकूर खान साहब बाद में IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। इसके साथ तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे राना आमिर शहजाद ताहिर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। इन्होंने 22,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। नाज़रीन, हमने आपसे वादा किया था कि पैनल की जो होगी तफसील वो भी आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, अगर हम हल्का 141 की बात करें तो ये 2018 में नाज़रीन 147 का हल्का अब 141 है, 141 है। तो यहाँ पे अगर हम सियासी जमातों के पैनल की बात करें तो नून लीग का जो पैनल है वो यहाँ से सैयद इमरान अली शाह साहब हैं, कौमी असम्बली के उम्मीदवार। और अगर हम सूबाई असम्बलियों के हलकों की बात करें तो हल्का PP 198 से वलायत शाह साहब हैं और 199 से कासिम नदीम साहब हैं। ये मुस्लिम लीग नवाज़ के पैनल है और उनके उम्मीदवार हैं। इस तरह अगर हम दूसरे पैनल की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। उनके पास उनका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
ان سے واپس لے لیا. الیکشن کمیشن نے پہلے واپس لیا, پھر انہوں نے چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ میں. پشاور ہائی کورٹ نے انہیں ان کا انتخابی نشان بلہ واپس کر دیا. پھر الیکشن کمیشن نے ریٹ پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ میں, چیلنج کیا اس فیصلے کو, تو سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توثیق کر دی. تو اب تحریک انصاف کے پاس اس کا نشان بلہ نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ پینل ہے. اگر پینل کی ہم بات کریں تو رانا عامر شہزاد صاحب قومی اسمبلی کے حلقہ 141 سے امیدوار ہیں. 198 کی اگر ہم بات کریں تو سجاد ناصر ارائن صاحب ہیں, اور 199 کی بات کریں تو یہاں سے رانا احمد آفتاب صاحب ان کے امیدوار ہیں. دوسری سیاسی جماعتوں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد ذکی چودھری صاحب امیدوار ہیں. یہاں سے ٹی ایل پی کے عبدالقادر نقش بندی ہیں, اور جماعت اسلامی کے میاں محمد رحمت اللہ ہیں. ناظرین 2018 میں جو ٹی ایل پی کے امیدوار تھے یہاں سے خالد صدیق کمیانہ صاحب, انہوں نے بھی 11,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے. اسی طرح اگر ہم پینل کو لے کے اور سیاسی جماعتوں کو لے کے بات کریں تو یہ دونوں پینل جو ہیں وہ کافی مضبوط ہیں. سید عمران علی شاہ صاحب یہاں سے جیتتے آئے ہیں, 2018 میں بھی انہوں نے الیکشن جیتا. یہاں پہ اگر پاپولر اور ٹریڈیشنل ووٹ کی بات کریں حلقہ 141 سے, تو یہاں پہ جو پاپولر ووٹ ہے ناظرین وہ 60% ہے, 60% ہے, اور جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے وہ 40% ہے. پاپولر ووٹ کو اگر ہم مزید تقسیم کر دیں سیاسی جماعتوں میں کہ سیاسی جماعتوں کی جو شیئرنگ ہے وہ کتنی ہے, تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 49% کے ساتھ سر فہرست ہے. مسلم لیگ نواز جو ہے وہ 34% کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے, اور باقی جو ادرس میں 17% ہے جس میں ٹی ایل پی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی یا دوسری جماعتیں شامل ہیں. ناظرین یہ شہری حلقہ ہے قومی اسمبلی کا, اور یہاں پہ جو پاپولر ووٹ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, دوسرا اگر ہم دونوں ووٹوں کو کاؤنٹ کریں, پاپولر ووٹ کو بھی ٹریڈیشنل ووٹ کو, جو دھڑا بندیوں اور برادریوں کا ووٹ ہوتا ہے, تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایج حاصل ہے شہری آبادی ہونے کے ناطے, کیونکہ جو ویو ہے پاپولیرٹی کی, ہمدردی کی, اور دوسرا جو لوگ اس وقت متنفر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پیچھے پی ڈی ایم کی حکومت رہی 18-19 ماہ, جس میں 13 سے 14 سیاسی جماعتیں تھیں. ان کے دور میں ہر چیز کے ریٹ بہت زیادہ بڑھے, بجلی کے ریٹ بڑھے, فیول کے ریٹ بہت زیادہ بڑھے, پھر روزمرہ کی اشیاء بہت زیادہ مہنگی ہو گئیں. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ لوگ سمجھتے ہیں, جو ہماری ایویلیوشن رپورٹ اس کے مطابق لوگ سمجھتے ہیں یہ جو ابھی انٹرم گورنمنٹ ہے, نگران سیٹ اپ ہے, یہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت کا ایک تسلسل ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ان ساری چیزوں کو ہم کیلکولیٹ کریں تو یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ پینل ہے وہ قدرے بہتر پوزیشن میں ہمیں نظر آتا ہے. دوسری جگہ پہ اگر ہم مسلم لیگ نواز کے پینل کی بات کریں تو ان کا پینل دڑوں میں تو ہمیں تھوڑا سا نظر آتا ہے, لیکن پاپولر ووٹ میں وہ اتنا زیادہ مؤثر یا کہہ لیں کہ ایک بہتر پوزیشن میں ہمیں پاپولر ووٹ میں وہ نظر نہیں آتا. ناظرین یہاں پہ ٹی ایل پی کا فیکٹر بھی ہوگا, ان کے بھی یہاں پہ کوئی اچھے خاصے ووٹ ہیں. پھر ڈپینڈ کرے گا کہ الیکشن کمپین جو ہے, جو کمپین ڈور ٹو ڈور ہوگی, ڈیجیٹل کا دور ہے, ڈیجیٹل کمپین بھی بہت زیادہ افیکٹو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف نے 2 ورچوئل جلسے کیے ہیں, تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے سنا ہے, دیکھا ہے. ناظرین جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ ہے, جو ہماری جو ریپبلک پالیسی کی رپورٹ کے مطابق والنٹیئرز کی جو ٹیمیں ہیں جو آج خود کام کر رہی ہیں, وہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. تو شہری علاقوں میں خاص کر وہ اپنے اون پہ کام کر رہے ہیں, انہیں کہا بھی نہیں جاتا کسی سیاسی لیڈر کی طرف سے, لیکن وہ اپنی طرف سے ہی جو اپنی خدمات ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین الیکشن کمپین کے ساتھ ساتھ جو پولنگ ڈے مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوگی.
پولنگ ایجنٹ کو تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، اسے نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 اور اس کے رولز کے بارے میں نہ صرف امیدواران، سیاسی جماعتوں، بلکہ پولنگ ایجنٹ کو بھی ان کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے، جس میں آلموسٹ کوئی 66 کے نزدیک فارم ہے، جس میں 45 فارم جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، جس میں جس پولنگ سے کوئی سیاسی جماعت کا امیدوار جیتا ہے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ اس پہ رزلٹ آتا ہے۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو کنسولیڈیٹڈ ایویلویشن رپورٹ ریپبلک پالیسی کی، اس کے مطابق بھی یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ باقی جو فیصلہ ہوگا 8 فروری 2024 کو ہوگا، لیکن اوورال جو اس وقت اس حلقے کی 141 کی صورتحال ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ پینل کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے، ایک ایج حاصل ہے۔ ناظرین، یہ آج کا اوور ویو تھا جو ہم نے 141 کا آپ لوگوں کو دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی بہترین رائے میں مستفید فرمائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے مبشر ندیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔